السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث 15۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حدثنا یعقوب ابن ابراہیم قال حدثنا ابن علیہ عن عبد العزیز بن صہیب عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحدثنا آدم قال حدثنا شعبۃ عن قتادہ عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من ولدہ وولدہ والناس اجمعین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہ ہوگا جب تک اس کے والد، اس کی اولاد، تمام لوگوں سے زیادہ اس کے دل میں میری محبت نہ ہو جائے۔ حدیث نمبر 14 ہم نے پڑھی تھی، 15 سے بھی وہی ہے۔ ہم سبق لیں گے کہ جب تک کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول تمام تر سے محبوب نہ ہو جائیں، والدین اور اولاد سے، تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ ایک بات کا اس حدیث میں اضافہ ہے، حدیث نمبر 15 میں، والناس اجمعین، یعنی تمام تر انسان۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی محبتیں ہمیں ماں باپ سے بھی عزیز ہونے لگتی ہیں، جس میں ہم ماں باپ کو بھی چھوڑنے کے دعوے کر لیتے ہیں اور چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس حدیث میں یہ بات بھی کلیئر کر دی ہے نبی کے ذریعے کہ کتنی ہی محبت ہے آپ کو، کتنی ہی ستاتی ہے دل میں، کتنا ہی آپ کے لیے کسی کے لیے عین محبت، جسے آپ عشق کہہ لو، وہ ہے، اس کا حق صرف اللہ اور اس کے رسول ہے کہ وہ ان سے زیادہ محبت نہیں کرنی۔ سب سے زیادہ محبت جو کرنی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے ہی کرنی ہے۔ والناس اجمعین میں ساری دنیا شامل آ گئی، اور دکھنے میں یہ حدیث چھوٹی سی ہے، والناس اجمعین، یعنی اتنی سی بات ہے اس میں اضافہ کی ہوئی، مگر آپ اس کی سند بھی دیکھیں جو میں نے پڑھی ہے پوری عربک میں۔ سند بھی کیوں؟ تاکہ ایک بات مضبوط ہو جائے کہ اتنی یہ صحیح حدیث ہے، اس پہ جو ہے عمل کرنا عین حق ہے، کیونکہ اس کو جو بیان کیا گیا ہے وہ ان صحابہ سے کیا ہے۔ یہ سند جو ہے بالکل کریکٹ ہے۔ بخاری اسی لیے ہی ہم حاصل کرتے ہیں اس میں کہ ہم اچھی طرح اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ یہ نہ صرف ہمارے ایمان کا حصہ ہو، بلکہ مضبوط تر ایمان، جس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے انشاءاللہ عمل کرنا ہی کرنا ہے، اینڈ تک کوشش کرنی ہے۔ اب یہ دل وہ چیز ہے جس میں ہمارا اختیار نہیں ہوتا، اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے۔ والدین کے دلوں میں محبت اللہ نے ڈال لی ہے، اولاد کی، اولاد کے دل میں بھی محبت اللہ ہی ڈالتے ہیں والدین کی۔ پھر بعض دفعہ زندگی کا ایک ایسا حصہ آتا ہے کسی اور سے بڑی محبت ہو جاتی ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اسی کا خیال رہتا ہے، آنکھیں بھی بند کریں تو اس کا چہرہ نظر آتا ہے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ نے آزمائش رکھی ہے کہ کوئی کتنی ہی محبت میں ہمیں عزیز ہو، ہم نے یہی کرنا ہے کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول ہی عزیز ہیں، سب سے آگے وہی ہیں میرے لیے۔ جب ہم نے عمل کی کوئی بات کرنی ہے، کسی بات پہ اپنا کردار ادا کرنا ہے، تو ہم نے دیکھنا کس کو ہے؟ اللہ اور رسول، کہ کہیں وہ اس کام سے ناراض نہ ہو جائیں جو میں کر رہی ہوں۔ تو احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، تمام تر لوگوں سے زیادہ محبت میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی ہو۔ اور اس کو کام کرنا تھوڑا مشکل ہے، اپنے دل کے میدان پہ اترنا، ان محبتوں کو جو کہ اللہ نے ہی ڈالی ہیں، ان محبتوں کو سائیڈ پہ کر کر کے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو ڈالنا۔ جیسے آپ کوئی چیز صاف کرنے لگتے ہو تو بہت بھاری ہوتی ہے، جیسے کوئی بیڈ، کوئی صوفہ، تو مشکل سے آپ اسے پیچھے کرو گے، پھر آپ وہاں کی گندگی صاف کرو گے۔ آپ کیوں ایسا کرتے ہو؟ بالکل اچھی صفائی کے لیے۔ اسی طرح کچھ محبتیں ہمارے دل میں بسی ہوئی ہیں، والدین، اولاد، اور جس سے بھی کوئی محبت ہو جائے زندگی کے کسی حصے میں، اس کی محبت کو ہم سائڈ پہ کرتے ہیں اور اللہ اور اس کی محبت کو لے کے آتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث 16، باب حلاوت الایمان، ایمان کی مٹھاس۔ حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ثلاثة من كن فيهن وجد حلاوة الإيمان ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما وان یحب المرء لا یحبہ الا للہ
وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ۔ ایک پوری سند ہے اس کی، جس میں محمد بن متنہ، عبد الوہاب ثقفی، ابو قلابہ، حضرت انس اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمان ہے، 3 خصلتیں ایسی ہیں کہ جس بھی انسان میں پیدا ہو جائیں اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ اول یہ اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے، جو ابھی ہم حدیث نمبر 14 15 میں پڑھ رہے ہیں، سب سے پہلا۔ اب اس میں حلاوت کیا ہے؟ اس میں یہ حلاوت ہے کہ ہم جس سے بھی محبت کرتے ہیں نا، وہ ہمیں دکھ دیتا ہے، ہمیں اس کی ذمہ داری اٹھانی پڑتی ہے، ہم اس پہ جتنی محنت کرتے ہیں اس کا ریوارڈ ہمیں اتنا نہیں ملتا۔ جیسے ایک والدین اپنے بچوں پہ بہت بہت اپنا ٹائم، اپنی طاقت، اپنا مال انویسٹ کرتے ہیں، مگر بچے اتنا اچھا رسپانس نہیں دیتے، اور وہ دے بھی نہیں سکتے، انسان نسیان سے ہے۔ اسی طرح آپ کسی سے بھی محبت کر لو زندگی کے کسی بھی موڑ پر، جتنی آپ اپنی طاقت لگاتے ہو اس پر، جتنی آپ محبت کرتے ہو، محنت کرتے ہو، مخلص ہو، وہ آپ کو بدلے میں اتنا نہیں دیتا، تو انسان کا دل دکھتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، بہت زیادہ پریشان رہتا ہے۔ مگر اگر یہی انسان مومن ہے، اللہ کے لیے کر رہا ہے، پھر ہر انسان سے اسے کچھ نہ کچھ دکھ تو ملتا ہی ہے، مگر اسے پتہ ہے کہ میں نے اللہ کے لیے کیا ہے، تو اس نے پھر ایمان کی حلاوت پا لی، ایمان کی مٹھاس چکھ لی، اسے کوئی فرق نہیں پڑا۔ جیسے ابھی ہم ایک مثال والدین کی لے رہے ہیں، دنیا کے کوئی والدین ایسا نکال لیں جنہوں نے اپنے بچوں سے یہ نہ سنا ہو کہ ماما بابا آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے۔ سنتے ہیں نا، بڑا عام سا جملہ ہے، شاید کہیں نہ کہیں نادانی میں ہم نے بھی بولا ہو، اللہ ہمیں معاف کر دے، کہ کیا ہی کیا ہے ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے، ایسے کہہ دیتے ہیں نا، جبکہ زندگی میں انہوں نے کیا ہے جو نہیں کیا۔ ایک والدین ہی تو ہے جو انسان کے اپنے اولاد کے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں، ان کے کھانے فکر، کھانے سے لے کے پہننا رکھنا چکھنا، ان کا رزلٹ، پیپر، پھر شادی، اولاد، بیماریاں، خوشیاں، غم، ذمہ ایک بوجھ بھی رہتا ہے، سٹریسڈ رہتا ہے۔ شکر ہے بچوں کے پیپر ہو گئے، شکر ہے سردی ہے نا، شکر ہے اس نے نہا لیا، شکر ہے اس نے کھانا کھا لیا، شکر ہے بہتر ہو گیا، دل میں ایک بوجھ ہوتا ہے نا۔ تو اب آپ اتنی محنت کرتے ہو ایک انسان پہ، وہ بدلے میں کیا دے گا؟ کچھ بھی نہیں دے سکتا، وہ نہیں دیتا نا۔ اب یہ بندہ پھر بھی خوش ہے، اس نے ایمان کی مٹھاس پائی کیونکہ اس نے اللہ کے لیے کی، اللہ اور اس کے رسول کے لیے سب سے زیادہ اس نے محبت رکھی، اور اس نے اللہ ہی کے لیے کیا کہ اللہ آپ کی خاطر میں یہ کام کرتا ہوں، مجھے آپ سے اس کی اجرت لینی ہے، اس کا اجر لینا ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ کسی انسان سے محض اللہ کی رضا کے لیے محبت کرے۔ تیسرا یہ کہ وہ کفر میں واپس لوٹنے کو ایسا برا جانے جیسا کہ آگ میں ڈالے جانے کو برا جانتا ہے۔ اب آگ میں ڈالے جانا، آپ گناہ کرتے ہو، اتنا برا لگے آپ کو گناہ کرنا، جیسے کہ آگ میں ڈلنے لگتا ہے انسان اور اسے برا لگتا ہے اور وہ ناپسند کرتا ہے۔ کون ہے جو آگ کو پسند کرے اور اپنے آپ کو آگ میں ڈالنے کے لیے تیار ہو جائے؟ جھوٹ بولنے میں انسان یہ ذہن میں رکھے میں جھوٹ بول رہی ہوں نا، تو یہ ایسے ہے کہ میں آگ میں جل رہی ہوں، مجھے ایک پورا کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا تو وہ ناپسند کرتا ہے اس پانی کو، پیچھے کرو بہت گرم ہے، مجھے نہیں پینا، پیپ، خون بتایا گیا نا، حمائم، وہ جو حمیم کا لفظ آتا ہے، کھولتا ہوا گرم پانی، تو اتنا ناپسند کرتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے نہیں پینا۔ تو ایسے ہی انسان جھوٹ نہیں بولتا، مجھے نہیں بولنا، وہ نفرت کرتا ہے۔ کفر میں واپس لوٹنے کو اتنا ہی برا جانے، یعنی گناہ کرنے کو، اللہ کی نافرمانی کرنے کو بہت برا جانتا ہے وہ، جیسے آگ میں ڈالے جانا، جیسے ایک انسان نماز نہ پڑھنا اس کے لیے اتنا برا عمل ہے جیسے کوئی انسان آگ میں گرے۔ آپ اس کی مثال ایسے لے لو جیسے بہت گندا کیچڑ ہے، گندی غلاظت، کوئی گندگی کو پسند کرتا ہے؟ جب ہم کسی گلی سے گزرتے ہیں، کسی راستے سے، تو اس میں کوئی گند ہوتا ہے، ہم کیسے گزرتے ہیں؟ بچ کے، ہر بار ہم نہیں کہیں اس کے پاس سے بھی گزرنا کہ میں کہیں چھینٹے ہی نہ پڑ جائیں، بہت بچتے ہیں۔ ایسے ہی انسان کفر میں ناپسندگی دکھاتا ہے کہ آگ میں گرنے لگا ہوں۔ پھر جیسے آگ ہوتی ہے نا، تو آگ ہے تو اس کے پاس سے گزر جاتے ہیں، بہت پاس سے آرام سے گزر جاتے ہیں، نہیں دور سے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہو کوئی بندہ اپنا کچھ چیک بھی کرتا ہے نا کتنا گرم ہے، تو وہ دور سے ہاتھ کو ایسے ایسے کر رہا کے پیچھے کر رہا ہوتا ہے کتنی ہیٹ ہے اس میں۔ تو گناہ دور سے دیکھ کے ہاتھ پیچھے کر لے بندہ،
کہ نہیں مجھے اس گناہ میں نہیں شامل ہونا. تو یہ 3 عادتیں انسان کو بڑا سکون دیتی ہیں. پھر ایک دفعہ سن لیں. پہلی یہ اللہ اور اس کے رسول کے اس کے نزدیک سب سے زیادہ عزیز ہوں، سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور اس کے رسول سے. دوسرا یہ کہ کسی بھی انسان سے محبت کر رہا ہے صرف اللہ کے لیے. محبت اسے ایک ماں ہے، ماں نے اپنی اولاد سے محبت کرنی کرنی ہے، اللہ نے ڈالی ہے محبت، مگر وہ کہتی ہے صرف اللہ آپ کے لیے میں محبت کر رہی ہوں. اس طرح بچے اپنے والدین سے محبت کریں، وہ کہیں اللہ صرف میں آپ کے لیے محبت کر رہی ہوں. پھر آپ کسی بھی شخص سے محبت کریں، اپنے شوہر سے کریں، بھائی سے کریں، بیٹے سے، جو بھی رشتہ ہے، محبت تو آپ کر رہے ہو، آپ کو اللہ صرف آپ کی خاطر. کسی انسان سے محض اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہے، وہ اس نے حلاوت پا لی کیونکہ محبت کرتا ہے اس سے. اب اسے بدلے میں کوئی نہ کوئی دکھ ملتا ہے، اب دکھ ملتا ہے تو اسے کوئی فکر نہیں ہے کیونکہ وہ اللہ کے لیے محبت کر رہا ہے. اور اگر اندر اللہ نہیں ہے، آپ ڈائریکٹ کسی انسان سے محبت کر رہے ہو، پھر وہ آپ کو جگہ جگہ دکھ دے گا کیونکہ وہ ایک انسان ہے. کتنا کہ آپ کے معیار پہ پورا اتر آئے گا. ہم ایک دوسرے کے معیار پہ پورا نہیں اتر سکتے، ہم سب انسان ہیں، نسیان، بھولے ہوئے ہیں. ہم اللہ کے لیے جب محبت کریں گے، کمی کوتاہی بھی ہوگی، کیا فرق پڑتا ہے، اللہ تو اجر دے رہا ہے. تیسرا، کفر میں واپس لوٹنے کو ایسا برا جانے جیسا کہ آگ میں ڈالے جانے کو برا جانتا ہے. میں چاہوں گی کہ عربک بھی آپ ضرور یاد کر لیں. ثلاثۃ من کن فی وجد حلاوۃ الایمان. 3 لوگ ہیں جو اپنے ایمان کی مٹھاس کو پا لیتے ہیں. ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما. اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے. وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّ إِلَّا لِلَّهِ. وہ کسی سے بھی محبت کرتا ہے تو صرف اللہ کے لیے. وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهَ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ. یہ کہ وہ کفر میں واپس لوٹنے کو ایسا برا جانے جیسا کہ آگ میں ڈالے جانے کو برا جانتا ہے. اور پھر جس سے محبت ہوتی ہے نا، میں آپ کو بتاؤں، ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، اس کام کو کرنا پسند کرتے ہیں. تو اگر آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے تو آؤ نا، قرآن پڑھیں اللہ سے محبت کر کے. اظہار یہی ہے، علامت یہی ہے. قرآن پڑھتے ہیں، قرآن جہاں پڑھا جاتا ہے ان جگہوں کو پسند کرتے ہیں، ان محفلوں میں جاتے ہیں، ان لوگوں میں بیٹھتے ہیں. ہم جس سے محبت کرتے ہیں، میں یہ ہوتا ہے نا اسی کی باتیں کریں، میرے منہ سے اسی کی کوئی بات سنیں، اسی کی باتیں کرتے ہی جائیں گے، کرتے ہی جائیں گے. اور اگر نبی سے محبت ہے تو اس محفل میں بیٹھے جہاں نبی کا تذکرہ ہے، احادیث پڑھی جاتی ہے، احادیث سنی جاتی ہے، عمل کیا جاتا ہے، نیک لوگ ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں آ رہی ہوتی ہیں، درود شریف پڑھا جا رہا ہوتا ہے. جیسے ہم جب بھی حدیث پڑھیں، ہم پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کہہ رہے ہوتے ہیں نا. تو یہ محبت کی علامت ہے. ہمیں محبت ہے مگر ہم ان محفلوں میں نہیں بیٹھیں گے، ہم ان کی بات نہیں کریں گے، نہ ان لوگوں سے ان کی باتیں سنیں گے، نہ ہماری باتوں میں اللہ اور اس کے رسول ہوں گے. تو پھر آپ کیسے کہو گے کہ آپ کو ان سے محبت ہے؟ پھر آپ کسی بھی محبت والے بندے کو لاؤ، دیکھنا آپ کو دنیا میں وہ کسی سے محبت کرتا ہے، اس کی باتوں میں، اس کے کاموں میں، اس کی ہر طرف اسی کا نام ہوگا. تو اگر میں اور آپ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، پھر میری بات میں اللہ اور اس کے رسول ہوں، میرے کاموں میں اللہ اور اس کے رسول ہوں، اور میری محفلیں بھی تو جب سجیں تو اس میں اللہ اور اس کے رسول ہی ہوں نا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.